احادیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے تبسم فرماتے تھے، یعنی لوگوں سے ملتے تھے تو خندہ پیشانی سے ملتے تھے اور تبسم کے ساتھ ملتے تھے، اندر ایک بٹی سلگ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اندر ایک بٹی سلگ رہی ہے امت کی فکر کی، لیکن لوگوں کے ساتھ معاملہ جب پیش آتا ہے تو اس طرح آپ ملتے ہیں کہ تبسم کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو یہ سکھایا در حقیقت اپنے طرز عمل سے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ اول تو اپنے دل کو کوشش کرے کہ وہ غیر اللہ سے خالی ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر رہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا دھیان رہے۔ ایک تو یہ سکھایا کہ ایک طرف اندر یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو فکر لگی ہوئی ہو کہ میں پتہ نہیں کس وقت میرا وقت آ جائے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں، تو اس وقت کے لیے کیا میں نے تیاری کی ہوئی ہے، اس فکر میں انسان مستغرق رہے۔ چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ ہم جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کا نظارہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آخرت کی فکر پیدا ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کا احساس دل میں بیٹھتا تھا، تو اس واسطے ایسا لگتا تھا جیسے جنت اور جہنم ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ خود یہ جو حدیث ہے جس میں یہ فرمایا کہ میں اگر تمہیں وہ علم ہو جائے جو مجھے علم ہے تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ، تو اس میں سے ایک بات روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ جس کی وجہ سے آپ فرما رہے ہیں کہ تم ہنسو کم اور رو زیادہ، وہ کیا بات ہے جو آپ نے دیکھی ہے اور ہم نے نہیں دیکھی؟ اور یہ حقیقت یہ تو فرمایا کہ جنت اور جہنم، میں نے جنت کا بھی نظارہ کیا اور جہنم کا بھی نظارہ کیا، جنت کی نعمتیں بھی دیکھی اور جہنم کی سختیاں اور عذاب بھی دیکھا، تو اس وجہ سے اگر تمہیں وہ نظارے سامنے آ جائیں تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم۔ یعنی بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ غفلت کا جو عالم گزر رہا ہے انسان کے اوپر، کہ وہ زندگی گزار رہا ہے اور دن رات بس اپنے دنیا طلبی کی فکر میں لگا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس دل میں نہیں ہے، اس کی یاد دل میں نہیں ہے۔ اس کیفیت کو ختم کرنا مقصود ہے کہ یہ کیفیت ختم ہو اور بندے کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ اس طرح قائم ہو کہ زیادہ تر اس کی سوچ وہ دنیا کی کاموں کے بجائے زیادہ تر سوچ یہ ہو کہ یہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ میرے اللہ کے کو پسند ہوگا یا ناپسند ہوگا، اس فکر میں لگے اور میں جنت میں جانے کا راستہ اختیار کر رہا ہوں یا جہنم میں جانے کا راستہ اختیار کر رہا ہوں، اس فکر کو دل میں بٹھانا مقصود تھا۔ لیکن جب دوسروں کے سامنے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ تبسم کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات۔